اور غوث پاک تو کیا غوث پاک ہے بھائی ہیں، غوث پاک تو کیا غوث پاک ولایت کی کائنات میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بے شک ولایت کی کائنات میں ان جیسا شہرت کے اعتبار سے جتنے ڈنکے ولیوں میں ان کے بجے ہیں کسی کے نہیں بجے ہیں، جتنی شہرت ان کی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ سیرت النبی پر، نبی کی سیرت پر سب سے زیادہ سید الانبیاء کی سیرت پہ لکھا گیا اور سیرت ولی پہ سب سے زیادہ لکھا گیا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت پہ لکھا گیا۔ اب نہ کہنا کہ قرآن میں نہیں، یہ کرامت کا ذکر قرآن میں تو موجود ہے، اور یہ تو ایک میں نے بیان کیا، ابھی سورہ نمل باقی ہے، سورہ مریم باقی ہے، سورہ آل عمران باقی ہے، ابھی تو اور سورتیں باقی ہیں لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے۔ غوث پاک وہ ولی ہیں جس دن پیدا ہونے والے تھے اس رات کو اللہ کے رسول کئی اصحاب کے ساتھ ان کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوستوں کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابو صالح تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ ولی ہوگا، ولی نہیں ولیوں کا سردار ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا جو مقام اللہ نے نبیوں میں تیرے نانا محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ تیرے بیٹے عبد القادر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، حضور بشارت دینے آئے جس کی آج ان کی میلاد منا رہے، مولود منا رہے، غوث اعظم کی غوث پاک کی میلاد کی بشارت دینے کے لیے سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ اور ایک بات بتاؤں، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کی بشارت بہت سے اولیاء نے دی۔ حضرت امام حسن عسکری، حسن العسکری، امام حسن عسکری اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں میرے بیٹے میرا یہ مصلح، میرا یہ مصلح، میرا یہ جو ہے وہ لباس، میری یہ چادر اپنے پاس رکھو، اور جب تم انتقال کرنے لگنا تو پھر اپنے کسی معتمد کو دینا، پھر وہ کسی معتمد کو دے، پھر وہ کسی معتمد کو دے، پھر وہ کسی معتمد کو دے، حتیٰ کہ 5ویں صدی کا وسط آ جائے، یعنی 5ویں صدی آدھی گزر جائے، اس وقت ہمارے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اسے عبد القادر جیلانی کہا جائے گا، یہ میری امانت اس تک پہنچا دینا۔ اندازہ فرمائے سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ نزہۃ الخواطر کے اندر یہ بات موجود ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اسی بغداد کے اندر نبی کے خاندان کا ایک بیٹا آ کر کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، لوگ جب جھکائیں گے تب جھکائیں گے، میں ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہوں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، یہ بھی بات میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں، امام حسن بصری کہتے ہیں نبی کے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے وہ 5ویں صدی کے وسط میں پیدا ہوگا، جو مقام نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیا گیا ہے وہ مقام ولیوں میں اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے اپنے پیر حضور غوث اعظم، اللہ اکبر۔ لوگ آپ کو ان سے دور کرنے کے لیے کرامتوں کا مذاق بناتے ہیں، مگر یاد رکھو اتنے ڈنکے بجاؤ غوث اعظم کے، اللہ اکبر، مذاق اڑانے والے تھک جائیں۔ بلکہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ساری دنیا کے پھولوں کی پتیوں کو اللہ اکبر اگر صفا بنا دیا جائے، درختوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور عظمت غوثیت لکھی جائے، سارے پھولوں کی پنکھڑیاں ختم ہو جائے گی، ٹہنیاں ختم ہو جائے گی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ غوث پاک کی شان کس نے بیان نہیں کی؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا میرا خواجہ ہند کا راجہ، اللہ اکبر، غوث پاک کی منقبت لکھ رہے ہیں، غوث پاک کی منقبت پڑھ رہے ہیں۔ سوچو منقبت پڑھنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی منقبت پڑھی جا رہی ہے اس غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ غریب نواز کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یا غوث کہنا شرک ہے، میں نے کہا یا غوث تو غریب نواز نے بھی کہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کس شان سے کہہ رہے ذرا سنیے، کہتے ہیں یا غوث معظم، یا لوگ یا رسول اللہ کہنے کو ہضم نہیں کر رہے۔ 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھایا وہ غوث پاک کو بھی ہندوستان میں بیٹھ کر یا غوث کہتا ہے۔ پتا چلا یا غوث کہنا یہ عقیدے کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ لوگ نبی کو مختار نہیں مانتے، غریب نواز تو غوث پاک کو بھی مختار مانتے ہیں۔ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فارسی میں کہا وہ تھوڑی سی اس کی اشارہ کر دوں. جی. میں بھی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن اشارہ کر. یا غوث معظم نور ہد، سبحان اے اللہ. میرے مددگار واہ واہ تو واہ. ہدایت کا نور ہے، سبحان اللہ. اور خدا و رسول نے تجھے مختار بنایا ہے، سبحان اللہ. اور تیری عظمت کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے سلطان دو عالم، تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے میرے سبحان غوث، اللہ. سبحان اللہ. تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے. اب آئیے ذرا سن لے ایک اور بات. بتاؤ. ہائے ہٹ ہائے. ہٹ ہٹ. مطلع القمرین میں جی. میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. ہائے اب اس کو سنے غوث پاک. ہائے ہائے. سن لیجئے مطلع القمرین، توجہ سے سنے. میں مطلع القمرین کے حوالے. اللہ نے سارے کن مکن یعنی ہونا نہیں ہونا سمجھانے کے لیے، بارش کا برسنا یا نہیں برسنا، رزق کا ملنا یا نہیں لے، اللہ کرے بدعتیوں کے کان تک آواز نہ پہنچے، یہ صرف عاشقوں کے لیے. واہ واہ واہ. بارش کا برسنا نہیں برسنا، روزی کا ملنا نہیں ملنا، علم کا ملنا نہیں ملنا، بچوں کا ملنا نہیں ملنا، عزل و نسب کے سارے اختیارات، کن مکن کے سارے اختیارات اللہ نے کس کو عطا کیے؟ میں اس پر نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے، صرف آپ کے ایمان پر چھوڑ رہا ہوں. اللہ نے سارے کن مکن، بارش برسے گی نہیں برسے گی، روزی ملے گی نہیں ملے گی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، تقدیر اچھی ہوگی بری ہوگی، سارے اختیارات اللہ نے کس کو دیے؟ اس ہستی کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کو عطا کیے. اللہ اکبر. گویا کہ جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملتا ہے. اب امام کی بات سنو، آگے سنو آگے سنو. کہتے ہیں یہ سارے اختیارات رسول اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا، میرے مولا کو عطا فرمایا. سما کو سمک میں جس کا سکہ بج رہا تھا، جس کا سکہ چل رہا تھا، اس دولہا کو اللہ نے سارے اختیارات دیے. وہ اختیارات رسول اللہ نے جس کو دیا اس کو کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابو طالب ان کو عطا فرمایا. حضور نے یہ سارے اختیارات ان کو عطا فرمائے. مطلع القمرین. پھر لکھتے ہیں آگے، اور پھر یہ سارے اختیارات مولا علی نے جس کو عطا کیے ہیں اسے شیخ عبد القادر گیلانی کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم. مطلع القمرین کا میں نے خلاصہ پڑھ دیا تو اس کے مرتضوی میں بھی استاد زمن نے اس کو لکھا انہی کے حوالے سے. آپ اس کی طرف توجہ کریں. اگر میں اس کو لفظ لفظ پڑھوں، لفظ بلفظ پڑھوں تو اتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے جیسے موتیاں پیرو دی ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، یہ غوث پاک ہے.